سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مقصد ہمارا ذکر ہی ہے جمع ہونے کا، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ کہنے کا نہ ہوتا ہے نہ موڈ ہوتا ہے بات کرنے کے لیے. ظاہر ہے کل رات ایک سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، آج بھی پھر ہم لوگ جمع ہیں، تو بالکل کوئی ایسی بات ذہن میں نہیں تھی جو میں کچھ عرض کرتا آپ سے. سوچ بھی رہا تھا، کچھ طبیعت بھی ایسی تھی، تھکان تھی بہت، لیکن اللہ کرم فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی بات پھر ذہن میں نماز کے دوران یا چلتے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، تو بات میرے اپنے لیے تو بہت مفید ہوتی ہے، الحمدللہ نافع ہوتی ہے. پھر خیال کرتا ہوں چلو بول لیتے ہیں، پھر کوئی بات کر ہی لیتے ہیں، اور الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ذہن میں باتیں انسان کی آتی ہیں. ہاں ایسے لوگ اللہ کے فضل سے یہ باتیں سنتے ہیں اور عمل کر رہے ہیں الحمدللہ، اور خوب درجات بلند ہو رہے ہیں ان کے اپنے منزل کی طرف. ان باتوں کو سن کر عمل کر کے الحمدللہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، جنت کی مقامات حاصل کر رہے ہیں لوگ. آج جو موضوع گفتگو ہے، ہوتی عجیب باتیں ہماری، آپ کو پتہ ہی ہے. یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو عبادت کا معیار ہے وہ ایک ہے، ماننا پڑے گا. جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اچھی، کوئی عمل بھی نیک کرتے ہیں عبادت کی شکل میں، تو اس کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے. اسی بات پہ آج گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، اور ہر ایک کے ذہن میں ہوتی ہے بات، کیا چھوٹا عمل کرے آدمی یا بڑا عمل کرے. وہ کیا ہوتا ہے، اس سے پس پردہ کیا ہے، اس کے بہائنڈ کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہے نا مقصد. بالکل کوئی عمل بھی ایسا ہمارا نہیں ہوگا جس کے پیچھے ثواب نہیں ہوگا، اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یار یہ کام کرو اس میں بڑا ثواب ہے، کہتے ہیں یار یہ کر لو تو بہت ثواب ہوگا. تو وہ گیا ثواب ہلاتا ہے ہمیں. ثواب ایک ایسی چیز ہے انسان کو آگے ہلاتا ہے عمل کی طرف. اب دیکھیں رات کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہیں، آدمی بستر سے جمپ مارتا ہے یا عورت جمپ مارتی ہے، سیدھا جاتی ہے، پانی جیسا تیسے وضو کرتے ہیں، سخت سردی ہیں، آ کے چلو بھائی کوئی فرض تو نہیں ہے، تہجد کی نیت کر لیتا آدمی.
اتنا مشکل کام سوچے، نہ وہ فرض ہے نہ کچھ ہے، اور تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے آدمی. اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ خوشخبری آئی ہے اس کی کہ جو لوگ مرد اور عورتیں اس تہجد کی نماز کو ادا کریں گے تو جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے. بالا خانے ہوتے ہیں جو محل سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے بالا خانے ہوں گے کہ جن کا اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آئے گا. کیا ریفلیکشن ہوگا اس کا انداز لائے. کسی محل کی تعریف ایسے نہیں سنی. یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے محل ہوں گے. کن کو ملیں گے؟ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. بس ذہن میں آئے یار یہ تو بڑا ثواب ہے، بس اس نے قربانی دی کھڑا ہو گیا. یہ مطلب ہوا نا، کھینچ لیے. اب جناب چلے نماز کے لیے تو بھنگ دوڑ کرتے ہیں، چلو چلو فجر کی نماز پڑھتے ہیں. جہاں فجر کی نماز سے جماعت سے پڑھیں گے کیا بات ہے، ثواب ہوگا. فجر ہوگی وہ چلو اپنے اپنے گھر جاؤ، سو آرام کرو. نہیں، پھر ٹک گئے وہاں پہ، نہیں یار بیٹھ جائیں، کیونکہ اشراق کا بڑا ثواب ہے. جو آدمی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بتائیں گے. نیند آ رہی ہے یار، جو ذوق رکھتے ہیں لوگ تو شوق کے ثواب مانے گا. اور چلو یار بیٹھ ہی جاتے، بیٹھ کے چلو ویسے کیا بیٹھنا یار، چلو ذکر ہی کر لیتے ہیں. ایک اور ثواب میں نہیں ہے. کیوں وہ کر رہے ہو ذکر؟ یار بڑا ثواب ہے. وہ کہ کوئی نماز پڑھ لیں آپ، نفل کی بات کر، اشراق پڑھ لی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ثواب کھینچ لیا. چاشت پڑھ لی ثواب، زوال پڑھ لی ثواب. کوئی آدمی بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تم کیوں کر رہے ہو؟ یار تو معلوم نہیں اس کے ہر لفظ میں ایک ثواب اللہ پاک نے 10 نیکی لکھی. جواب یہ ہے کہ نا. اب آپ یہاں آ گئے سب گھر بار چھوڑ کے، آپ کے گھر کے نزدیک کوئی مسجد نہیں تھی، یہی دارالتقویٰ تھی. اور بھی مسجدیں جن گھروں سے آپ آئے، میں بھی 2-3 مسجدیں چھوڑ کے یا بھاگ کے آتا 1-2 منٹ اوپر ہو جاتا ہے آدمی کا. میرا تو ہو ہی جاتا ہے سست آدمی. تو بھائی کیا بات، کیوں آیا؟ حاجی صاحب پتہ نہیں کہاں سے ہیں، کون سی بلیک بن روڈ ہے، کیا روڈ ہے، یہاں بیٹھے ہیں اس مسجد میں دارالتقویٰ میں جو ایک کونے کے اندر ہے. کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بھری پڑی ہے مسجد، سفید ہوئی ہے اس وقت. کیوں آئے ہو بھائی؟ جس ذکر کا بڑا ثواب ہے. کیا ثواب ہے؟ جی کلمات جو پڑھیں گے تو سبحان اللہ و بحمدہ، ایک دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ، 100 دفعہ جو پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، روز قیامت میں ثواب. کیا ثواب ہوگا بھی؟ کیا کیوں آئے؟ بڑا ثواب ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ صبح پڑھ لے، 100 دفعہ شام کو پڑھ لے تو آخرت میں سب سے زیادہ اس عمل کا ثواب اس کو ملے گا. شوق پیدا ہو گیا بھائی ذکر کیوں کر؟ ذکر تو بھائی یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہمارے جو آبا اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے جنت سے اوپر سے شب معراج کی شب نبی پاک سے آخر زمان نبی کو بلا کے کہتے ذرا بھائی ایک بات سن لو. دیکھیں ٹیک لگائے بیٹھے تھے خانہ کعبہ کے ساتھ، اوپر جو بیت المعمور ہے، نبی پاک سے گئے ملنے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو تمہاری امت جو ہے بڑی اچھی امت ہے، ان کو یہ بتاؤ کیا کہ تمہارے جو عمل کی کھیتی ہے وہ اوپر ہے زمین، نیچے تم کرو گے درخت اوپر لگیں گے. وہ کیسے؟ کہتے بس ان کو بتاؤ یہ کلمات پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، اور یہاں تمہیں نظر نہیں آیا کچھ، وہاں کام شروع ہو جائے گا. تمہارا محل بن رہے ہیں، درخت لگ رہے ہیں، بلڈنگیں بن رہی ہیں، روڈز بن رہے ہیں. اب یہ دو کتنے بڑے اولو نبی ہیں ذکر کی بات کر رہے ہیں. تو پھر یہی چیز تو جو آپ سب کو اللہ نے ذاکر بنا دیا. کیا اس کے پیچھے ہے؟ کیا ہے؟ آج لانچ میں کوئی ثواب نہیں ذکر کا. کوئی آئے گا یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں. پھر کوئی ثواب نہیں. تہجد مرضی پڑھو نہ پڑھو. بہت کم لوگوں میں کون اٹھتا ہے سب دن بھائی؟ تو اٹھے گا. ایک سنت نبی پاک سے سن کی کیوں کرتے ہیں؟ بڑا ثواب ہے. کیا ثواب ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اگر جی ہم باندھ لیں، ایسے کر لیں، مسواک کر لیں، سرما لگا لیں، دیکھیں بیٹھ کے پانی پی لیں، کھانا نیچے بیٹھ کے کھا لیں، اسی حیت میں بیٹھ جائیں، اکڑوں میں بیٹھ جائیں، پانی 3 گھنٹ میں پی لیں، دعا پڑھ لیں، کھانے کے بعد دعا پڑھ لیں. پہلے ہاتھ دھوئیں تو پہنچے نہ، بعد میں ہاتھ دھوئے تو پہنچ لی. یہ سب کیا چیز ہیں؟ ہر چیز پہ کرنے کا ثواب کیا ہے یا نہیں؟ یقین آ رہا ہے؟ پھر کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیوں کہ ثواب ہے.
تو ثواب کے پیچھے چلتے ہیں ہم لوگ، ہے نا. چلو آج میں آپ کو جو ذہن میں میری بات ہے میں بتاتا ہوں. آج آپ کو ایک ایسا ثواب نہ بتاؤں، لاجواب ثواب، بہت ثواب کماتے ہیں آپ. آج ایک میرا ثواب بھی سننے میں آپ کو ثواب. کیا ثواب ہے اس کا؟ پہلے اس کی ہلکا سا تعارف آپ سے کراتا ہوں کہ اس کی کیا اس عمل کی کیا منزل ہے اور کیا ثواب ملتا ہے اس سے. یہ سب سن لی نا اپنے ثواب. حقیقت یہ ہے کہ وہ ثواب ان سب پہ چڑھ جاتا ہے. بتاؤں وہ عمل آپ کو؟ کون دعوت کرے گا اس کو ملائے پتہ ہے. مجھے بتا دیں آپ کتنا بڑا عمل، اتنا بڑا عمل ہے کہ ان سب سے غالب آ جائے گا عمل. اور اس عمل کی شان یہ ہے کہ ڈائریکٹ جنت اسی وقت، کھڑک ٹھیک ٹھیک ٹھاک جنت اسی وقت، بڑی عزت کے ساتھ. اور اس حالت کو بتا رہا ہوں کہ ساری زندگی اس شخص نے کبھی ماتھا ہی نہ ٹیکا، کبھی کوئی نیک عمل ہی نہ کیا، اس کو کوئی نیکی کا پتہ ہی نہ ہو، گناہوں کے غبار چڑھ رہے ہوں، لیکن اگر یہ عمل کر لیتا ہے ڈائریکٹ جنت. سننا ہے آپ نے؟ ضرور کریں گے پھر، پکا وعدہ. دعوت کون کون کرے گا؟ دیکھیں کتنا ضرورت صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ ایسا آدمی، ہم نے تو پھر بھی کچھ ٹوٹے پھوٹا، ایسا آدمی جس نے زندگی میں دیکھا وہ نیکی کیا چیز پتہ ہی نہ اس کو، اللہ اس سے وہ عمل کرا دیتا ہے، تھک جنت، کھڑک، نہ کوئی سجدہ، نہ کوئی نماز، نہ کوئی اشراق، نہ کوئی فرض، نہ کوئی قرآن کی تلاوت، نہ کوئی تراویح، نہ کوئی رمضان، نہ کوئی روزہ. کدھر گیا؟ کیا عمل ہوگا؟ کرنا چاہیے بھائی وہ عمل. ہاں چلیں اب حدیث کی طرف آتے ہیں. اب سنیے تو گپے مار رہے، اب حدیث کی طرف آتے ہیں. ترمذی کی صحیح سند کی حدیث سناتا ہوں. اور راوی کون ہے؟ بڑے پیارے صحابی، عاشق رسول، مستند عاشق رسول، میرے دادا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروقیوں کے دادا ہیں، بڑے پیارے فرزند تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. انہی کے زانوں پہ آپ نے جان دی تھی، حضرت عمر انہی کے زانوں پر تھے میرے عمر رضی اللہ. اور عشق ایسا نبی پاک کی انتہا درجے کا عشق. عاشق مانے عاشق کہتے تھے، عاشق سنت رسول، اس لیے ان کو عاشق کہا جاتا ہے. جھوٹے موٹے عاشق نہیں تھے، سال میں جو ایک عاشق بنتے ہیں وہ والے نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ سنت رسول کے عاشق. صحابہ مانتے تھے، صحابہ کہ جیسا عاشق نے دیکھا سنتوں. تو میرا خیال یہ فاروق خاندان میں چلے آ رہا ہے، پیچھے سے چلا رہی ہے عشق سنتوں کا. یہ دیکھیں آپ، یہ کمال عشق تھا. اب سنیں حدیث کیسے پیارے طریقے سے بتا رہے ہو، بڑا ہی لطف آیا. کہتے ہیں، اب روایت فرماتے ہیں حدیث، سند کس کی ہے؟ ترمذی کی صحیح سند سے حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس میری ایک عادت تھی، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت سنتا تھا. بس میری عادت تھی، میں آپ کی باتیں سنتا تھا. عجیب انداز ہے یہ حدیث کا، آپ دیکھیں، میں آپ کی باتیں سنتا تھا. اپنی کس طریقے سنتے ہوں جو انہوں نے اس حدیث میں داخل کی ہے، کیا انداز ہوگا ان کو سننے کا، کیا کیفیت ہوگی. الحمدللہ سبھی صحابہ سنتے تھے، لیکن ان کا یہ انداز کہ میں عادت تھی کہ میں نبی باتیں بہت سنتا تھا. تو پھر حدیث بتائی کہ میں نے یہ نوٹ کیا تھا، بڑے قریب صحابی تھے، کہتے ہیں میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ کبھی کسی بات کو ایک دفعہ کہہ دیا یا زیادہ 2 دفعہ کہہ دیا، اس سے زیادہ نہیں کہتے تھے. سنیں نا حدیث، اب عملہ ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا، کبھی 2 دفعہ کہہ دیا، لیکن اس سے زیادہ کبھی آپ نے کہی نہیں بات. جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے آج مجلس میں یہ بات میں نے آپ سے کہہ دی، کسی مجلس میں اور بات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بقول ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ کا انداز میں نے دیکھا تھا، میں باتیں سنتا تھا بڑی غور سے. کبھی ایسا ہوا نہیں کہ آپ نے ایک مجلس میں 2 باتیں 2 دفعہ کہہ دی. ہاں فرماتے ہیں ایک بات ایسی تھی، ایک بات میں نے نوٹ کی، ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات
بہت ہی دفعہ کہی، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ 7 دفعہ تو ضرور ہی کہی آپ نے. کیا حدیث کا انداز ہے اور کیا بات ہوگی. سبحان اللہ. کہ کبھی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ریپیٹ کی ہی نہیں، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں کی تو ایک دفعہ یا 2 دفعہ، لیکن ایک بات میں نے جو نوٹ کی وہ ایسی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دفعہ کی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے 7 دفعہ تو ضرور کی. کیا بات تھی. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے تھے کہ اسرائیل میں ایک کفل نام ایک شخص تھا، نام بھی بتایا کفل. تو بہت ہی عیاش، بہت ہی بدماش، پلے درجے کا، ہر عیب، پتہ ہی نہیں کی کہ اس کو ہوتی کیا ہے. تو اس نے کیا کام کیا، ایک دفعہ ایک عورت تھی محلے کی، تو بس اس کا دل آ گیا، اس نے سودا کر لیا 60 ریال میں یا 60 ریال میں 60 ریال، چل تو یہ لے، میں تجھ سے برا کام کروں گا. عورت مان گئی. اب وہ 60 ریال میں عورت کو لے کے آ گیا، ریال اس کو پکڑا دیے یا جو دینار تھے، اور وہ بری حرکت کرنے کے تیار ہو گیا. اب جب وہ بری حرکت کرنے کے لیے تیار ہوا، اس پوزیشن میں گیا، تو عورت وہ جو تھی کانپنے لگی اور رونے لگی. جب کانپنے لگی، رونے لگی، تو پھر اس آدمی نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہی ہے تم؟ بات تمہاری طے ہوئی تھی. کہتے تو میری بات پہ اگر یقین کرے گا تو زندگی میں میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ بدکاری میں نے کبھی نہیں کی زندگی میں. بہت مجبوری حالت تھی کہ میں اس حالت میں پہنچی ہوں، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے میرے ساتھ ہوا. میں ایسی عورت تھی نہیں، میں خراب تھی. اس بدکار آدمی نے جب یہ سنا تو ہٹ گیا. ہٹنے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ 60 ریال جو تو نے دینار میں نے دیے وہ تیرے. اور ایک طرف بیٹھ کے کہنے لگا کہ آج کے بعد میں یہ برائی زندگی بھر کبھی نہیں کروں گا. کیا عمل کیا اس نے؟ سجدہ کیا، نماز پڑھی، اس صدقہ دیا. نہیں کیا کہا؟ برائی نہیں کروں گا، یہ برائی میں نہیں کروں گا. بس کیا ہوا، رات ہوئی، انتقال ہو گیا. حدیث ہے رات ہوئی، انتقال ہو گیا، مر گیا. تو صبح اس کے دروازے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تختی رکھ دی، لکھ کے ٹانگ دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفر کو جنت میں پہنچا دیا. تو میرے بھائی، نیکی کی طرف ہم بھاگتے ہیں، تہجد ہم پڑھتے ہیں، اشراق ہم پڑھتے ہیں، شاس ہم پڑھتے ہیں، کتنی بڑے بڑے بھاری کام کرتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں. لیکن جس وقت بندہ کوئی اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ برائی نہیں کروں گا، اللہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. تو یہ عمل کیوں نہ کرے آدمی؟ ہم میں کتنی برائی ہوں گی مجھے بتائیں آپ، ہوں گی، لیکن بھاگتے اس طرف ہے، بھاگتے زیادہ اٹیچمنٹ. حالانکہ قیمتی چیز یہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اس کی توجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک عمل جو ہے تمام عملوں پہ باہر ہے. کوئی انسان اگر برائی کو ترک کرتا ہے، برائی کو ترک کرتا ہے، الحمدللہ وہ تمام عملوں سے اوپر بڑھ جاتی ہے چیز. اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں دوستوں، عمریں ہم کرتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، سجدے ہم کرتے ہیں، صدقات ہم دیتے ہیں، مساجدیں ہم بناتے ہیں، تراویح ہم پڑھتے ہیں، کتنے عمل ہم کرتے ہیں نا. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یار اس آدمی کو گالی نہیں دینی چاہیے، اس آدمی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس کا حق نہیں ماننا چاہیے، اس کو میں نے برا کہا، اس کو برا نہیں کرنا چاہیے. یہ کام کرنے کے بعد ایسا بھول جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کیا ہی نہیں، ذہن میں نہیں آتا کبھی. اور جب اللہ کا عذاب ان کاموں کی وجہ سے آتا ہے تو ہم اپنے عملوں کو دیکھتے ہیں، یار میں تو ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں، میں نے تو یہ اتنا آدمی عمرہ کرایا تھا،
یہاں میں نے تو ابھی اس مسجد میں اتنے پیسے دیے ہیں, میں نے اس مسجد کو تعمیل کرایا تھا, میں تو یار اتنا اپنی نیک کو دیکھ, یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا؟ اور اس کو کیا پتا کہ اللہ کی کتاب میں تیرا ایک وہ فعل کہ تو نے ایک انسان کو حقارت سے دیکھا, برائی تھی نا, تو نے ایک آدمی کو حقارت سے دیکھا, اس کو برا کہا, کسی کے بارے میں تم نے تکبر کہا, یا تیری زبان سے ایسا لفظ نکل گیا, یہ کیا ہے یار, واش آدمی ہے, ان کو دیکھو یا ان کی اولادوں کو دیکھو, فلاں دیکھو, بس اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں. وہ اپنے حساب میں لگا ہوتا ہے کہ میں تو بڑے نیک کر رہا ہوں, میں نے تو کچھ عمل ہی نہیں کیا, لیکن اس کا جب عذاب اس پہ آتا ہے تو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اس پہ, تو بڑی گرفت ہو جاتی ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ تزکیے کی مجلس ہے, اس لیے میں آپ سے بات کروں. میرے بھائیوں, آپ جس لائن پہ چلے ہیں وہ سالک کی لائن ہے, جس میں بہت عبادات الحمدللہ آپ کرتے ہیں, ذکر اذکار آپ کرتے ہیں, لیکن اس کی حیثیت بھی ہوگی. اس کی مثال ہماری تو ایسے ہے کیسے دو کاشتکار تھے, اور ایک کاشتکار جو تھا, کسان جو تھا, اس کا بھی باغ تھا, بہترین فرٹائل ڈالتا تھا, اور اس میں بیج بہترین ڈالتا تھا, عمدہ قسم کے چیزیں ڈالتا تھا جو بھی ہوتے اگانے کے لیے. اور دوسرا آدمی جو تھا وہ اس میں سیدھا سادہ بیج ڈالتا تھا, اور جناب سیدھا سادے پودے ہوتے تھے اس کے, اور کوئی اتنی قیمتی چیز فرٹائل قیمتی نہیں ہوتی تھی. لیکن جب اینڈ ہوتا تھا کھیتی کا, تو ہوتا کیا تھا کہ اس کی جو کھیتی تھی, جو بہت ہی زیادہ چیزیں ڈالتا تھا اس میں, اور بیج ڈالتا تھا, اور سب کچھ ڈالتا تھا, پانی خوب دیتا تھا, اینڈ میں کیا ہوتا تھا کہ اس کے بالکل پھکڑ ہوتے تھے, پھل نکلتا نہ ذائقہ, کچھ مرا ہوا, کچھ ٹوٹا ہوا, کچھ کوئی بھی اتنا کام. اور وہ جو آدمی تھا اس کی کھیتی میں ذائقہ ہوتا تھا, پھل پھول نکلتے تھے, بہت اس کا چیزیں بکتی بھی تھیں, اور خوب پھل پھول ہوتے تھے, لگتا تھا پھل. تو پھر اس نے ایک دن سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ تو جو ہے میرے مقابلے میں تیری جو سب چیزیں کم ہے درجے میں, اور میں اتنا چیزیں اچھی اعلیٰ ڈالتا ہوں, تیرا ایک باغ کیسے گرتا ہے؟ اس نے کہا تو مجھ میں اور مجھ میں تجھ میں ایک فرق ہے. وہ کیا؟ کہتے میں بیجوں پہ زیادہ زور نہیں دیتا, میں زیادہ قیمتی فرٹائل پہ زور نہیں دیتا, بلکہ میں اس چیز پہ زیادہ زور دیتا ہوں کہ جو کیڑے ہیں, جس کہتے ہیں نا کیڑے, کچھ دوا نہیں ہوتی جو, اس کو زیادہ استعمال کرتا ہوں کہ کیڑے نہ پیدا ہوں, انسیکٹس پیدا نہ ہوں. کیونکہ وہ پیدا ہوں گے تو پھل کو کھا جائیں گے, میری توجہ اس طرف زیادہ ہوتی ہے. کہتا ہے یہ کام تو میں نہیں کرتا, میں تو بیج زیادہ میں ڈالتا ہوں, اور میں وہ دوا نہیں ڈالتا جس سے کیڑے مر جاتے ہیں. تو فرق اس میں یہی ہے. تو میرے بھائی اس کی بڑی پیاری مثال ہے بزرگوں دی ہے کہ عمل تو ہم بہت کرتے ہیں, عمل تو بہت کرتے ہیں, لیکن عمل تو جب ہی عمل ہوگا کہ جب ہم ان کو کیڑوں سے بچائیں گے, گناہوں سے اپنے عمل کو بچائیں گے. اگر ہم نے اپنی کھیتی کو بہت بڑے بڑے عملوں سے سجا لیا, تہجدوں سے سجا لیا, صدقات سے سجا, لیکن اس کے ساتھ برائیاں موجود ہیں, ساری گناہ اسی طرح موجود ہیں, تو وہ تو اسی طرح ہے کہ وہ آپ کی کھیتی کو کھا گئے, ختم کر دیا, تو آخر تو ملنا ہی کچھ نہیں. بات سمجھے نہیں؟ اصل چیز کیا ہے, کتنی بلند چیز ہے. دیکھیں ایک عمل اللہ کے نزدیک کہ انسان پوری تہجدوں سے بڑھ جاتا ہے, پوری آپ کی نوافل عبادت سے بڑھ جائے گا. آپ ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آج کے بعد اپنی نگاہوں کو بچاؤں گا, میں کبھی ایسی ہوگی توبہ کر لی. ایک اور واقعہ سناتا ہوں, حدیث سنا, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, یہی مسند حدیث میں سے. کہتے ایک آدمی تھا, دو بستی تھی, ایک تھی برائی کی بستی اور ایک تھی اچھائی کی بستی. ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ایک علاقے میں بس وہ پھر سارے چور چکے سب جو حساب والے لوگ ہوتے ہیں وہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں, بدماش لوگ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, چلو ایک ہی جگہ, اور ایک جگہ نیک آدمی شروع ہو جاتے ہیں جو بیچارے نیک آدمی ہیں. اس طرح دو بستیاں تھیں جس میں نیک ہی نیک تھے, اچھے کام کرنے والے تھے. اس میں ایک برائیوں کی بستی تھی, اس میں برائی کرنے والے لوگ تھے. اس سے برائی کرنے والے میں سے ایک شخص نے کہا کہ یار میں برائی چھوڑتا ہوں, میں نے یہ کام نہیں کرنا. نیت کر لی اس نے. اللہ تعالیٰ تو اندر سے سنتا ہے ساری باتیں. یہ کر کے کہا میں بستی چھوڑتا ہوں, اب میں اس طرف رخ ہی نہیں کرنا, اور وہ نیک بستی کی طرف چلنا شروع ہو گیا. یہ بھی حدیث ہے. اور جب چلنا شروع ہوا تو اس کا انتقال ہو گیا. اب انتقال جو ہوا تو دونوں نکلا اتر آئے. ادھر سے شیطان آ گیا قبضہ کرنے کے لیے اس کو, اور ادھر سے کون آ گیا؟ فرشتے آ گئے. اب ان دونوں میں تکرار شروع ہو گیا. یہ حدیث ہے.
شیطان کہتا ہے تو میرا گاہک ہے، تو اس کو کیا کرے، اس زندگی اس کو پتہ ہی نہیں نیکی ہوتی کیا چیز ہے، تو اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرشتے سے کہا یہ تو ہمارا پرماننٹ گاہک تھا، اس کو تو میں نے کبھی کچھ کرنے ہی نہیں دیا نیک کام، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ کوئی نیک کام تھا یا نہیں ہے، کچھ نہیں پتا اس کو۔ ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس نے ایک بات تو کی تھی، یہ چل رہا تھا بستی کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے تکرار ہو گیا۔ کہتا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کراتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ درخواست چلی اللہ پاک سے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا فیصلہ ایسے کرو، اللہ کے پاس موجود تھا عمل، اس کو آج جانتے تھے اس نے کیا عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے کرو، یہ دیکھو کہ یہ کس بستی کے قریب ہے، جس بستی کے قریب ہوگا بس وہی اس کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اگر یہ برائی کی بستی کے قریب ہے تو اس کو ہی دھکیل دینا، اور اچھا ہے پھر اچھائی میں جائے گا، پھر اس کا نام ملے گا۔ اور یہ کہنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کام کیا کہ جب ناپنے لگے زمین تو جو نیک بستی تھی نا اس کو اس کے قریب کر دیا۔ اب جب ناپا تو ایک بالش جس میں آتا ہے وہ بستی سے قریب تھا، فرشتوں نے اٹھا لیا، اس کو جنت میں لے گئے اور جنت میں پہنچا دیا۔ ایک دو مثالیں ایسی میں نے آپ کو دی ہیں کہ جس میں کوئی یہ نہیں کہ اس نے ایک بھی کوئی نیکی کی ہو، بس ایک نیکی اس نے کی، اس نے کہا کہ میں یہ برا عمل نہیں کروں گا، اللہ کو پسند نہیں۔ ایک دیکھیں نقطہ کتنا پیارا ہے، اللہ قادر مطلق سب کچھ، اگر وہ ان کو جنت میں پہنچانا چاہتے سب کیوں ڈرامہ کرتے؟ فرشتوں سے کہتے ہیں لے آؤ جنت میں پہنچا دو اس کو، میں قادر جس کو چاہوں جنت میں لے جاؤں۔ لیکن ایک ایسی مثال قائم کی اللہ پاک نے اپنی رحمت کی کہ دیکھو میں اس فعل کو کتنا محبوب کرتا ہوں اور کتنا پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کو لے جاتا، آپ کو کیا پتا میں لے گیا جنت میں، کون مجھے روک کرتا ہوں؟ میں اللہ مالک ہوں، خالق ہوں جنت کا، میں رب ہوں۔ کہ نہیں، اللہ نے ایک ایسی مثال پیش کی کہ دیکھو مجھے یہ عمل کتنا محبوب ہے اور کتنا پسند ہے کہ میں کائنات کو چینج کر دیتا ہوں اس آدمی کے لیے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اتنا محبوب ہوگا اللہ پاک کو یہ عمل کہ جب آدمی بیٹھ کے کہے کہ میں برائی نہیں کروں گا ایک، تو بھائیو یہ سوچنے والی بات ہے۔ اپنی عبادات پہ گھمنڈ نہ کریں، اپنے معاملات پہ گھمنڈ نہ کریں، اپنی غلطیوں کو دیکھو، مالک ہمارا خالق اس کے معیار کو دیکھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہمارے سے۔ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا نافرمانی نہ کرے، میرے حکم کی عدولی نہ کرے، وہ مالک ہے، خالق ہے، یہ نہیں کہ چھوٹا سا ایک ذرہ نہیں ہل سکتا اس کے حکم کے بغیر۔ ہم دو ٹانگ کے انسان، ہماری کیا ضرورت کہ ہم کہیں تو چھوٹا سا ہی کیا غلطی ہو تو کیا کر لی، یہ چھوٹی باتیں ہو گئے تو کیا ہو گیا۔ تو اگر نیک انسان بننا ہے اور ہم نے اس اعمال کے اپنے سے، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، اپنی نمازوں کا، اپنی تہجدوں کا کتنی محنت اللہ پاک ہم سے کرا رہے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے نا، کتنی کرا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم گناہ کرتے رہیں، چھوٹا سمجھ کے کرتے رہیں، حرام کاری کرتے رہیں، مال کھاتے رہیں لوگوں کا، برائی کرتے رہیں، لوگوں کو گالی دیتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں۔ یہ تو چھوٹا سا جھوٹ تھا، جھوٹ ہوتا ہے تو کہاں گیا عمل؟ اگر وہ ایک بار ہم کر لیں، بے شک سارے ہمارے پاس عمل ہی نہ ہو، سبحان اللہ، دیکھیں کتنا بھاری عمل ہے، کوئی نیکی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم اس برائی کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ میں اب یہ کام نہیں کروں گا، بڑی گندی ہے، تجھے پسند نہیں ہے چیز، میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، جنت پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا الحمدللہ۔ دروازوں پہ اللہ پاک لکھ دیتے ہیں، دیکھیں کہ میں نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ دونوں مثالیں عجیب ہیں، سو ظاہر کی اللہ پاک نے کس قدر محبوب کر لیتا ہوں میں اس انسان کو، جس کو نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عبادت گزار کو اللہ تعالیٰ محبوب بنا لے۔ اتنی جلدی کہیں مثال نہیں ملتی آپ کو کہ بہت اچھی نماز پڑھتا تھا تو میں اس کو قبول کر لیا، بہت اچھا یہ کرتا تھا، اس میں تو ہزاروں چیزیں دیکھیں گے اللہ پاک، نمازوں میں تو ہزاروں چیزیں دیکھیں گے، اس میں ریا تو نہیں ہے، دکھاوا تو نہیں ہے، اس کے سجدے صحیح ہیں، اس کی کوئی نیت کیا تھی، یہ کھڑا کس، ہزاروں چیزیں دیکھی جائیں گی اس چیز ہماری عبادات پہ۔ لیکن جہاں برائی کا چھوڑنا ہے اللہ کہتا کچھ بھی نہیں دیکھتا اس میں، کچھ بھی نہیں دیکھتا، اس نے کہا بس اس نے اپنے رب کو مان لیا، اس نے کہا یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، توبہ کر لی، بس ختم۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ہمیں اس پہ کوشش کرنی چاہیے دوست، اللہ پاک ہم اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ ذکر وغیرہ جو کرتے ہیں اسی لیے کہ اللہ ہمارے دل میں روشنی پیدا کرے، وہ روشنی سے کیا فائدہ ہوگا؟ ذکر ایک نور ہے، ذکر کیا چیز ہے؟ نور، لائٹ ہے، اور جب تک لائٹ نہ ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ اگر آپ یہ لائٹ بجھا دیں تو یہاں کیا ہوگا؟ لائٹ آ گئی تو روشنی۔ تو میرے بھائی ذکر ایک نور ہے،
اور دل ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کو روشن کس سے کیا جا سکتا ہے؟ وہ لائٹ کون ہے؟ ذکر اللہ ہے. اللہ خود کہتے ہیں. تو جب ہم ذکر ہی نہیں کریں گے تو وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جب وہاں اندھیرا ہے تو اس سے ہمیں کیا پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے؟ تو پھر ہمارا اپنا اسٹینڈرڈ ہوگا. جس کو ہم اچھا کہتے ہیں اچھا، جس کو ہم برا کہتے ہیں برا. جو چاہے کر لیں، جو چاہے چھوڑ دیں. جس کو ایکسپٹ کر لیں، جس کو چھوڑنا چھوڑ دیا. وہ تو معیار ہی نہیں رہا. لیکن جیسے ہی لائٹ جلے گی دل کے اندر ایک دم فرق نظر آنے لگے گا، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ذکر یہ کام کرتا ہے. آنکھ لگ جاتی، شعور آ جاتا ہے انسان میں. نہیں ہمت آ جاتی، میں کر ہی سکتا ہوں. نہیں یار دیکھو ساری دنیا کر رہی ہے. یہ ساری دنیا اس لیے کر رہی ہے کہ وہ اندھیرا ہے ان کے دل میں. میرے دل میں لائٹ جل گئی تو مجھے نظر آ رہی ہے. سانپ اور بچھو کو میں نہیں کر سکتا. دیکھو نا اندھیرے میں آپ تو بچھو بھی پکڑ لیں گے، سانپ کو بھی پکڑ لیں گے، اژدہا بھی پکڑ لیتا ہے. اندھیرے میں تو ہر چیز کو پکڑ لیتا ہے، گرپ کر لیتا ہے. جس سے جہاں روشنی جلی، روشنی آئی، سوال ہی پیدا آپ اس میں ہاتھ ڈالیں گے؟ کبھی نہیں. اسی طرح دل کا معاملہ ہے. جس وقت دل میں اندھیرا ہوتا ہے تو آدمی ہر گناہ کر جاتا ہے، ہر گناہ کر جاتا ہے. اللہ کی بڑی بڑی نافرمانی کر جاتا ہے. احساس ہی نہیں ہوتا. تو اندھیرا ہے نا، پتہ ہی نہیں اس کو کیا کہاں ہاتھ میں مار رہا ہوں. اور جہاں اس نے اللہ کا ذکر شروع کیا تو وہاں لائٹ آئی. لائٹ آتے اس کو نظر آنے لگا، یہ تو اتنا خراب ہے، یہ اتنا بری چیز ہے، یہ تو بہت بری چیز ہے. اور سب جو نظر آنے شروع ہوگی تو پھر ان کے نزدیک نہیں انسان جاتا. یہی مقصد ہے اللہ کا ذکر کا. اللہ تعالیٰ نے ذکر کو جو کہا ہے کثیرن کثیرا، کہ خوب روشن کرو اپنے دل کو جتنا کر سکتے ہو. جتنا تمہارا دل روشن ہوتا چلا جائے گا، روشنی بڑھتی چلی جائے گی، اسی طرح ہمارا احساس بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور ہم کہیں گے نہیں یہ غلط کام ہے یار، میں تو نہیں کرتا کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں اس کے پیچھے جہنم کی اتنی بڑی سزائیں ہیں. میں یہ کام نہیں کر سکتا بھائی، معافی میری. بھوکا رہ لوں گا، پیاسا رہ لوں گا، جیسے بھی حالات ہیں میں گزارا کر لوں گا، لیکن یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ یہ ڈائریکٹ مجھے جہنم نظر آ رہی ہے، آگ نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ والے جو ہے ان کے دل روشن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے سے، تو برائی کی طرف نہیں جاتے. جب بھی آپ کسی انسان کو دیکھیں گناہوں کی طرف ہے، ملامت نہ کریں. برائی کی طرف چلا گیا، ملامت نہ کریں. کوشش کریں کہ اللہ کے ذکر کی طرف لے آئیں اس کو. پہلا چیز ہے کسی کی ملامت نہ کریں، ڈانٹیں نہ، کچھ نہ کریں. دیکھ رہے ہیں اب یہ بہت خراب ہو گیا بچہ، یہ بہت خراب ہو گیا یہ آدمی اور غلط کام کر رہا ہے، پیار محبت سے اس کو کسی ذکر کی مجلس میں بٹھا دیں. ذکر میں آیا نہیں، الحمدللہ روشنی جلی نہیں، اللہ کی محبت آنا شروع ہو جائے گی اس کے اندر. یہ ذکر کی کتنی تعریفیں اللہ پاک نے کی ہے ساری. اگر ہم کسی اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں، بھائی سے مراد ہر مسلمان بھائی ایک دوسرے کا، دیکھ رہے ہیں بھی کوئی خراب ہے، کوئی لڑکا غلط راستے پہ جا رہا ہے، پیار محبت سے اس کا یاد ایک دن تو چلو ہمارے ساتھ ذکر میں بیٹھو. آپ سب میں اسی طرح آئے ہوئے ہیں، ہمیں بھی کوئی لے کے اس طرح آیا تھا، آپ کو اس طرح لے کے آئے تھے. جم گئے نا وہاں پہ اللہ کے فضل سے، یہ نہیں جمے ایسی ہوتا. تو آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں بھائی گندا کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، کوئی کیوں کرو، کتنے آپ سمجھائیں گے اسے نہیں سمجھنا. قرآن کھول لیں، حدیث، یہ میں بتا رہا ہوں آپ، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ کوئی آرگومنٹ نہیں چلتی. کسی کو آپ واز سے، قرآن سے، نصیحتوں سے، حدیث سے، اس میں آرگومنٹ شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، آپ اپنے دلائل دیتے ہیں. آپ اپنے دلائل دیں گے، اس میں کیا ہے ایک اور ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے. اس کا واحد ایک علاج ہے کہ ٹھیک ہے یار تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، آج چلو ذکر تو کریں نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھ کے سچ مزہ آتا ہے ذکر میں، گھسیٹ کے اللہ کے ذکر ملیں، ایک دم لائٹ چلے گی اللہ کے فضل سے. دو چیزیں ملیں گی، اللہ علیہ کی صحبت اور دوسرے ذکر اللہ. اثرات آنا شروع ہوئیں گے اللہ کے فضل سے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہت بڑی خدمت ہے دوستو، بہت بڑی خدمت ہے کہ ہم ارد گرد دیکھیں. یہ ماحول ایسا ہے آج کل، اتنا گندا ماحول ہے کہ آپ پوچھیں نا. ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ باہر نکل کے دیکھیں کیا حالات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے پوچھے گا کہ تم بھی تبلیغ کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے، بلاتے، ہمدردی کرتے، اب خود اللہ اللہ کرے نا. ایک دم دیکھیں یار یہ آدمی کس طرف جا رہا ہے، یہ برے راستے پہ چلا گیا، ایمان اس کا ختم ہو رہا ہے. فوراً کہیں آئیں فلاں مسجد میں ذکر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، ہر مسجد میں شروع کرا دی ابھی وہاں ذکر ہوتا ہے. میں تو وہاں رہتا ہوں، چلو وہاں بھی ہوتا ہے بھائی. ایک دفعہ آ کے دیکھ لو، پھر نہ آنا تو اس میں کیا حرج ہے، آؤ یا میں تمہیں لے جاتا ہوں. تو اللہ کو منظور ہوگا، اس کے دل میں اللہ پاک کہ چلو اس کو آ گیا، آپ کا بھی کام بنے گا، اس انسان کا بھی کام بن جاتا ہے. لیکن آج کے دور میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کسی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو واحد ایک علاج یہ ہے اللہ کا ذکر. بس یاد ہے، جیسے میں نے آج آپ کے بات کی ہے کہ
کہ برائی کو چھوڑو. آپ برائی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو کثرت ذکر کریں بس. اگر ہم نے برائیاں نہیں چھوڑیں تو میں آپ کو حدیث بتا دی ہے، پھر فائدہ کچھ نہیں ہے. نہ ذکر کا فائدہ ہے، نہ تہجد کا فائدہ ہے، نہ اعمالوں کا فائدہ ہے، نہ حجوں کا فائدہ ہے، نہ عمروں کا فائدہ ہے. چلے جاؤ طواف کر کے آ جاؤ، حج کر کے آ جاؤ، لیکن فائدہ اس سے کچھ نہیں. فائدہ جب ہے جب اللہ کو راضی کر کے انسان یہ کام کرے. ایک تہجد تو جو اللہ کو ناراض کر کے انسان پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کے ذات دن میں ہم کسی کا ظلم کیا ہے، کسی کا پیسہ کھایا ہے، جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے، بہت سے حرام کاری ہم کرتے ہیں جو ہم نے جائز بنائی ہوئی ہیں. سود ہم نے حرام کیا ہے، سب چیز ہم نے حلال کی ہے اپنی طرف. ساری چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں سب حلال ہے ہمارے لیے. کبھی نہ اس پر ہم نے نہیں سوچا کہ جا کے اس کے بارے میں پوری تحقیق کریں کہ بھئی یہ صحیح بھی ہے چیز یا نہیں ہے. نہیں وہ کیا عجیب چلتا ہے، سب چلتا ہے. تو ایسے حالت میں اللہ کو ناراض کر کے آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ سوچیے. دو تہجد ہیں، ایک اللہ کو راضی کر کے پڑھے اور ایک اللہ کو ناراض کر کے پڑھے. دونوں میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا، دونوں میں فرق نظر آ جائے گا عبادت کے اندر. تو میں کہنے کا چیز تھا کہ ہمیں اس طرف زیادہ زور دینا چاہیے، ہم اس عمل پر کہ ہم برائیوں کو ترک کریں، اپنی برائیوں کو ڈھونڈیں، چھپائیں نہ. ایسا کہ ہر وقت اپنے آپ کو جیسے شیشے میں آدمی دیکھتا ہے نا، ایک شیشہ سمجھیں اپنی ضمیر کو سامنے رکھیں کہ یار تم تو یہ کام کیا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو ذکر کر رہا ہے تو شرم نہیں آتی؟ تو نماز پہ کھڑا ہے اللہ کے سامنے، تو بھی یہ کام کر کے تو نے بھی جھوٹ بولا ہے، تو نے بھی غلط سائن کیے ہیں، تو بھی غلط کام کر کے ہے، تو ابھی فلان صاحب گالی دے کے ہے، تو ابھی تو اس کا دل توڑا ہے. جھنجھوڑے اپنے آپ جھنجھوڑے، اور کاش زبان سے نکل جائے یار اب میں برائی نہیں کروں گا، ایک دم کام بن جائے گا. دو حدیث سنائی آپ کو. تو آج کا موضوع یہ تھا الحمدللہ کہ ایک نیا ثواب کا راستہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرت کو توفیق. اب چلتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں.